یہ کیس تو ویسے بھی جلد یا بدیر عدالت میں جانا ہے۔ اس وقت فیصلہ وکیل پر ہوگا، لیکن میرے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ چاہے وہ اچھا وکیل لے بھی آئے پھر بھی ہار جائے گا۔ رانیہ نے میکس کی بات کاٹی۔ میکس نے مایوسی سے آہ بھری۔ ٹھیک ہے، میں پھر زیادہ مدد نہ کر سکا۔ یہ کس نے کہا؟ ابھی تم نے مجھے بچایا تو تھا، ہے نا؟ رانی نے مسکرا کر کہا۔ مینیجر گرین کے ڈیل ڈول کو دیکھتے ہوئے میں اسے کبھی نہیں ہرا سکتی تھی۔ یہ سنتے ہی میکس کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ یہ میری غلطی تھی، میں نے ہی اسٹیون کو چھٹی دی، اسی لیے مینیجر گرین نے موقع پا لیا۔ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ میکس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ رانیہ نے پلکیں جھپکائیں، اس کی نظریں گویا میکس کے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کپڑوں کا ایک نیا سیٹ تحفے میں دے کر ازالہ کروں گا۔ میکس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بطور معافی میں تمہیں کپڑے خرید کر دوں گا۔ رانیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اسے اندازہ تھا یہی ہوگا۔ ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ میکس کی آنکھیں پھر بجھ گئیں۔ میں اپنی حماقت کو معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیت گئے۔ رانیہ نے ہاتھ ہلایا، وہ اس کا یہ ڈرامہ مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ براہ کرم یہ اداکاری بند کرو۔ میکس فخر سے مسکرایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا؟ نہیں، تمہاری اداکاری اتنی خراب ہے کہ مجھے اپنی آنکھیں دھونے کی ضرورت ہے۔ رانیہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ میکس خاموش ہو گیا۔ پریشانی میں اس نے مزید بات نہ کی۔ کیا تم سمجھتے ہو میری اداکاری تمہاری جتنی اچھی ہے؟ دانت پیستے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ رانیہ نے جھک کر وکیل کے ساتھ مینیجر گرین کے کیس پر بات کی۔ جب وہ معاملہ طے کر چکی تو اسے احساس ہوا کہ میکس مال کے بیسمنٹ کے کار پارکنگ میں گاڑی لا چکا ہے۔ کیا ہم یہاں کھائیں گے؟ رانیہ حیران رہ گئی۔ ہاں بھائی، کھانے کے بعد یہیں پر شاپنگ کر لیں گے، آسانی رہے گی۔ میکس نے اس کے لیے ماسک نکالا اور خود بھی پہن لیا۔ رانیہ نے بھویں چڑھائیں۔ کہیں اور چلتے ہیں، میں پبلک فگر ہوں، اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میں کسی مرد کے ساتھ کھا پی رہی ہوں تو تمہاری بدنامی ہوگی۔ رانیہ رانی، جب مجھے پرواہ نہیں تو تم کیوں کر رہی ہو؟ میکس نے ہونٹ بینچ لیے۔ دوست ہونے کے ناطے کیا مجھے تمہارے ساتھ خفیہ طور پر کھانا کھانا چاہیے؟ یہ مت کہو کہ تم میرے بھلے کے لیے کر رہی ہو۔ مجھے یہ بات پسند نہیں۔ ہم بے قصور ہیں اور کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ لوگ تمہاری اصل پہچان کھود ڈالیں گے۔ کرنے دو، مجھے پرواہ نہیں، اور ویسے بھی میری حیثیت دیکھ کر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ میکس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اگر اب بھی تمہیں تاخیر کی تو میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا، دیکھو گی پھر تم کیا کہتی ہو۔ رانی کا چہرہ فوراً سیاہ پڑ گیا۔ میکس، فضول باتیں بند کرو، چلو۔ میکس نے اس کی کلائی پکڑی اور ایلیویٹر میں لے گیا۔ دونوں نے ایک گرلڈ فش ریسٹورنٹ ڈھونڈ لیا۔ علیزہ نے جان بوجھ کر کونے میں بیٹھنے کی جگہ لی تاکہ اس کی پشت باہر کی طرف ہو۔ جب ویٹر کھانا لایا اور علیزہ کو پہچانا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایلی؟ شش! میکس نے فوراً انگلی ہونٹوں پر رکھ کر نرمی سے کہا۔ ہم صرف سکون سے کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا۔ ویٹر نے گھبرا کر سر ہلایا۔ پریشان نہ ہو، کھانے کے بعد تمہیں اس کا آٹوگراف مل جائے گا۔ میکس نے شائستگی سے مسکرا کر کہا۔ کیا ہم ایک تصویر بھی لے سکتے ہیں؟ ویٹر نے پرجوش انداز میں علیزہ کو دیکھا۔ میں کب سے آپ کا مداح ہوں۔ ہاں، علیزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویٹر کے جانے کے بعد علیزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ میں نے کہا تھا نا، مال میں کھانا بہت مسئلے کا کام ہے، یہاں تو پرائیویٹ کمرہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تم سبرین اور باقی سب کے ساتھ مال میں کھانے جا سکتی ہو مگر میرے ساتھ نہیں۔ میکس نے زبان تالی مار کر کہا۔ کیا میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟ رانی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم مرد ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا بشرط کہ تم جنس تبدیلی کی سرجری کروا لو۔ میکس کچھ دیر کے لیے گنگا سا ہو گیا، پھر انگوٹھا اٹھا کر بولا، لگتا ہے تم نے مجھے کبھی مرد سمجھا ہی نہیں۔ اس بار چونکنے کی باری رانیہ کی تھی۔ میکس کی آنکھوں میں نمی سی تھی مگر آنسو نہیں نکلے۔ میرا خیال ہے تم مجھے اپنی سہیلی سمجھتی ہو۔ رانیہ ساکت رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اندر ہی اندر اس نے خود سے سوال کیا کہ واقعی وہ میکس کو اسی طرح برتاؤ کرتی رہی ہے۔ نہیں، میں تمہیں اپنا مرد دوست سمجھتی ہوں۔ رانی نے جھجکتے ہوئے کپ اٹھایا۔ اپنی دوستی بچانے کے لیے کچھ کہنا ضروری سمجھا۔ اگر بات کرنے میں اچھی نہیں ہو تو مچھلی زیادہ کھاؤ، کہتے ہیں مچھلی کھانے سے انسان ہوشیار ہو جاتا ہے۔ میکس نے بڑی سی مچھلی کا ٹکڑا اس کی پلیٹ میں ڈال دیا۔
رانیہ نے بے دردی سے میز کے نیچے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں رکھ دیا۔ کھانے کے بعد میں میکس لنگڑاتا ہوا باہر نکلا۔ رانیہ کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس کی اپنی حماقت تھی۔ کیا تم کپڑے خریدنا نہیں چاہتے؟ آؤ اندر چلتے ہیں۔ رانیہ مردانہ کپڑوں کی دکان میں داخل ہوئی۔ میکس کے کام کو دیکھتے ہوئے سنگی جینز اور سفید ہوڈی پسند کی۔ کپڑے ملنے کے بعد میکس نے فوراً سامنے ہی ٹی شرٹ اتار دی۔ اس کے سامنے رنگ کے پکے ہوئے مسلز اور مضبوط ایبس نمایاں ہو گئے۔ رانیہ کے لیے سب سے مانوس جسم شہزام کا تھا۔ شہزام کے بھی ایبس تھے، مگر میکس کے اتنے مضبوط اور کسے ہوئے نہیں تھے۔ ساتھ کھڑی سیلز گرل نے زور سے سانس لی اور میکس کے جسم کو دلچسپی سے گھورنے لگی۔ رانیہ کے ہونٹ کانپے۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ چینجنگ روم میں جا کر کپڑے بدلے جاتے ہیں؟ میکس آگے بڑھا، اس کے قریب جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں مرد ہوں، تمہاری سہیلی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بومے اٹھاتا ہوا چینجنگ روم میں چلا گیا۔ رانیہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے، اور ابھی سے ہی بے وقوف کہہ رہا تھا۔ واہ بیوٹیفل لیڈی، آپ کا بوائے فرینڈ کمال کا جسم رکھتا ہے، سیلز گرل نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً آپ کو اس کے ساتھ محفوظ محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، رانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سمجھ گئی، آپ نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا نا؟ سیلز گرل نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسا۔ رانیہ نے آہ بھری۔ کچھ کہنا فضول تھا۔ یہی ہوتا ہے جب ایک عورت اور مرد ساتھ خریداری کریں، مگر رانیہ کو وضاحت کرنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میکس واپس نکلا، سفید ہوڈی اور نیلی جینس میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور پرسکون لگ رہا تھا۔ بالآخر وہ ابھی جوان تھا، لیکن برسوں سے وزیر اعظم کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک سنجیدہ سختی آ گئی تھی۔ 1.9 میٹر کا لمبے بازو اور لمبی ٹانگیں، کیسا لگ رہا ہوں؟ میکس نے بوئیں اٹھا کر پوچھا۔ برا نہیں، یہ لے لو، رانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میکس نے فوراً ادائیگی کی اور وہیں پہنا ہوا نیا لباس لیے باہر نکل آیا۔ رانیہ میں واقعی ہینڈسم ہوں، میکس اس کے برابر چلتے ہوئے مسکرایا۔ اگرچہ میں شہزام جتنا خوبصورت نہیں ہوں، لیکن میرے خد و خال نمایاں ہیں، جسم مضبوط ہے اور آنکھیں بڑی ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رانیہ رکی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میکس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ اس نے ملک واپسی کے سفر میں بہت کچھ سوچا تھا، لیکن رانیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ چلو، کیا تم نے جوتے نہیں لینے؟ رانی نے نظریں پھیر لی۔ دکان کے شیشے میں میکس کا عکس دکھ رہا تھا، جو جھنجھلا کر اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ رانی نے ایک آہ بھر کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میکس کے ساتھ اپنی دوستی سے کیا توقع رکھ سکتی ہے۔ رانیہ، وہاں عورتوں کا ایک ملبوسات اسٹور ہے، چلے اندر دیکھتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا، میں تمہارے کپڑے خرید کر دوں گا۔ میکس نے آگے موجود اسٹور کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کپڑوں کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، رانیہ نے کہا۔ تم نئے کلیکشن کو دیکھ تو لو، کوئی بھی عورت نہیں کہے گی کہ اس کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں۔ میکس نے رانیہ کو دکان کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تاہم رانی نے انکار کر دیا اور دونوں کی بات ایک جگہ پر رک گئی۔ آخرکار میکس کو غصہ آیا۔ اس کا ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ اور دلکش انداز فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ رانیہ، تم میرے ساتھ ہمیشہ رسمی ہو جاتی ہو، میں واقعی کپڑوں کی اتنی خواہش میں نہیں ہوں۔ رانیہ نے اپنے بال کان کے پیچھے ٹھونس دیے۔ تمہارے ساتھ رسمی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا خاندان سمجھا ہے۔ میکس نے اسے دیکھا۔ چونکہ تم مجھے اپنا خاندان سمجھتی ہو اور ابھی وقت بھی ہے، تو چلو فلم دیکھتے ہیں۔ رانی نے اس کے ساتھ چند لمحے نظریں بدلی اور آخر میں سر ہلا دیا۔ اس طرح دونوں نے ایک رومانوی فلم دیکھی۔ رات 9:30 کے شو میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اور جو بھی تھے وہ زیادہ تر نوجوان جوڑے تھے۔ دراصل ان میں سے کم ہی فلم دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب محبت بھرے انداز میں برتاؤ کر رہے تھے۔ فلم کے درمیان پردے پر مرکزی مرد اور عورت کے کردار نے ایک دوسرے کو پوری شدت سے بوسہ دیا۔ اچانک میکس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے احتیاط سے اپنی نظر ساتھ بیٹھی عورت کی طرف موڑی تو دیکھا کہ وہ پرسکون انداز سے پاپ کارن کھا رہی تھی۔ وہ قریب تھا کہ شک کرے کہ کیا وہ واقعی مرد ہے، ورنہ اتنا جاذبی نظر کیوں نہیں۔ جب فلم ختم ہوئی تو مال بند ہو چکا تھا، اس لیے دونوں لفٹ لے کر نیچے اترے۔ لفٹ دیگر لوگوں سے بھری تھی۔ اچانک ایک عورت نے رانی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، تو تم لیزا نہیں ہو؟ لفٹ میں موجود سب کی نظر رانی کی طرف اٹھی۔ آپ غلطی کر رہی ہیں، رانی نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ ممکن نہیں، مجھے وہ شوز پسند ہیں جن میں آپ ہوتی ہیں۔ آپ لیزا ہیں۔ لیزا، کیا ہم ایک تصویر لے سکتے ہیں؟ وہ عورت بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ علیزا نہیں ہے، میکس نے اس عورت کو روک دیا۔
لفٹ جیسے ہی رکی اس نے رانیہ کو گاڑی تک جلدی پہنچاتے ہوئے حفاظت کی۔ جب کار مال سے باہر نکلی تو رانی نے اپنا ماسک اتارا اور اس کا تھکا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ میکس نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لی۔ فکر نہ کرو رانیہ، میں نے ماسک پہنا ہوا تھا اس لیے کسی نے میری پہچان نہیں کی۔ رانی نے الجھی ہوئی نگاہ اس کی طرف پھینکی۔ ٹھیک ہے، راستے پر نظر رکھو اور مجھے کسی حادثے میں نہ الجھاؤ۔ نہیں، میکس ہنسا اور ایک راحت کی سانس لی۔ سچ پوچھو تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ دراصل رانی سے تھوڑا ڈرتا بھی ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ شاید وہ ناراض ہو جائے، اسے ناپسند کرے اور اسے دور ہو جائے۔ جب کار محلے کے دروازے پر پہنچی تو میکس کو ایسا لگا جیسے صدی گزر گئی ہو۔ اس نے کار روکی۔ رانیہ، میں تمہیں گھر تک چل کر چھوڑ دوں گا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ نہیں مت کہو، دیر ہو چکی ہے، مجھے گھر جا کے سونے دو۔ رانیہ مڑ کر چلنے لگی۔ میکس نے اس کی کلائی پکڑی اور آہ بھری۔ تمہیں مجھے اقرار کرنے کا موقع بھی نہیں دو گی؟ میکس، ہم اچھے دوست ہیں۔ رانی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم صرف اچھے دوست ہی رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ میکس کا دل منہ کو آیا۔ وہ بولنے سے پہلے ہی مایوسی میں ڈوب گیا۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ابھی بھی تنویر کو بول نہیں پائے؟ کیا اسے تمہاری شناخت کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ تم دونوں پھر سے ملنے والے ہو؟ تم نے یہ کیسے جانا؟ رانیہ حیران ہوئی۔ میں اندازہ لگا لیا۔ اس ٹائم نے کہا کہ تنویر حال ہی میں تمہیں ڈھونڈنے آیا تھا اور جب وہ گیا تو اداس سا لگ رہا تھا۔ میکس نے زبردستی ہنسی نکالنے کی کوشش کی۔ کچھ باتیں اندازہ لگا لینا مشکل نہیں۔ آخرکار تم دونوں کبھی رشتے میں تھے۔ رانی نے بومیں چڑھائیں۔ تنویر میری شناخت جانتا ہے مگر ہم کبھی دوبارہ ایک نہیں ہوں گے۔ میکس کی مدھم آنکھیں اچانک جگمگا اٹھیں۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ میکس نے اپنی لمبی ناک کو چھوا۔ مگر کیا تم پہلے سے بہت پسند نہیں کرتی تھی؟ وہ تو ماضی کی بات ہے۔ جب ہمارا بریک اپ ہوا تو وہ کافی عورتوں کے ساتھ رہا اور میں کوئی کوڑا دان نہیں ہوں۔ وہ کوئی ایسا کوڑا دان نہیں تھی جو فضلہ جمع کرے۔ یہ تشبیہ میکس پر ہنسی طاری کر گئی۔ ویسے تنویر کو کوڑا دان نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سی عورتیں اسے شادی کا خواب دیکھتی ہیں مگر وہ تو بس ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ تنویر کے رویے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس میں واقعی بہت سی کششیں تھیں۔ سب سے پہلے اس کی ایک منفرد شناخت تھی اور دوسری بات یہ کہ خدا نے اسے بے عیب چہرہ اور ماڈل جیسی بناوٹ عطا کی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی طبی مہارتوں کو بھی آسٹریلیا میں بہترین کہا جاتا ہے۔ ایسے رکیب محبت کے سامنے ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھنے والے میکس کو حقیر سا محسوس ہوتا تھا۔ تاہم رانیہ اس سے پوری طرح متفق نہیں تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو مگر جب اسے میری اصل شناخت کا پتہ چل جائے تو مجھے کیوں ہی یقین ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ وفادار رہے گا؟ میکس چونک گیا۔ لاشعوراً اس نے کہا، تم لاجواب ہو۔ تمہارے ساتھ جو بھی مرد رشتہ میں آئے گا وہ تمہاری قدر کرے گا۔ جب تم اس عورت کے ساتھ نہیں ہوتے تو تم اسے لاجواب سمجھتے ہو؟ رانی نے اسے درمیان میں کاٹ دیا۔ پھر اس نے پانی کی بوتل کا ڈھکن مروڑا اور ایک گھونٹ لیا۔ مگر جب تم اسے حاصل کر لیتے ہو اور اس کے ساتھ رہتے ہو تو تمہاری سوچ بدل سکتی ہے۔ بالکل نہیں، میکس نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر میں کسی کے ساتھ رشتے میں آؤں تو میں اس عورت سے شادی کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا اور ہمیشہ اس کے لیے وفادار رہوں گا۔ رانیہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور نظریں میکس پر جمائیں۔ میکس، میں نے دراصل میرا کے مرنے کے بعد کسی ماہر نفسیات سے مل کر معائنہ کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے افیکٹو ڈس آرڈر ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کسی سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ میں رشتوں کو ٹھنڈے انداز میں لیتی ہوں۔ میں نے تمہاری نیت کافی عرصے سے سمجھ لی تھی مگر میں برف کی طرح ہوں۔ میں تمہارے جذبات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میکس دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ اور حیرت تھی۔ کیوں؟ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے میں نے ہمیشہ تمہیں صرف ایک دوست سمجھا، رانی نے کہا۔ میں تمہیں وہ محبت نہیں دے سکتی جو تم چاہتے ہو۔ اگر میری ذہنی صحت بہتر ہوتی تو میں ضرور ایک قدم آگے بڑھنے پر غور کرتی، کیونکہ تم میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہو۔ پھر بھی میرا دل مردہ پانی کی مانت ہے۔ اچھا، شاید تم علاج کروا لو، میکس نے کہا۔ آدھے منٹ کے بعد ہی رانیہ نے اس کو سوال کا جواب دیا۔ میں علاج نہیں کروانا چاہتی، میں اس حال میں ٹھیک ہوں۔ اس لیے برائے مہربانی مجھ سے محبت مت کرنا، میں جذبات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میکس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ رانیہ، سنو میری بات۔ جب میں جوان تھا تو میں تمہیں ایک ایسی نوحیس لڑکی سمجھتا تھا جو میری پہنچ سے باہر تھی۔ تم ہمیشہ صحن میں اپنے خوبصورت لباس میں شفاف و سنوری لگتی تھی۔ اس وقت میں خاموشی سے دور کھڑے ہو کر تمہاری حفاظت ہی کر سکتا تھا۔
بعد میں جب تم دور چلی گئیں تو میں نے خود سے کہا کہ ایک دن میں تمہارے پاس باہر سے جاؤں گا، صاف کپڑوں میں اور تمہارے برابر مرتبے کے ساتھ۔ میں جب سے جوانی میں تھا کبھی کسی سے محبت محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ جن لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں وہ تم جیسی لگتی ہیں۔ چونکہ میری تعلیمی کارکردگی معمولی تھی، میں جانتا تھا کہ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاؤں گا، اس لیے میں نے فوجی خدمت کا انتخاب کیا۔ مگر ایک عام سپاہی کے طور پر بغیر پس منظر کے ترقی کا موقع نہ ہونے کی وجہ سے میں بیرون ملک گیا۔ میں نے ایک مرتبہ خطرناک صورتحال میں کچھ بہادری دکھائی اور نمایاں ہوا، مگر تب بھی میرے ذہن میں صرف ایک خیال آیا۔ میں رانیہ کے پاس جا کر کہنا چاہتا تھا، میں میکس ہوں، کیا تم مجھے یاد کرتی ہو؟ رانیہ کا دل جم گیا۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، شکریہ مگر تم میری پہنچ سے باہر ہو، تم بہتر کسی کے حقدار ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ دھکیل کر گاڑی سے اتر گئی، مگر میکس بھی گاڑی سے اتر آیا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ صاف اور بے ساختہ نظر آ رہا تھا۔ رانیہ، تم سوچ سکتی ہو کہ تم گندی ہو، مگر تم ہمیشہ میرے ذہن میں سب سے پاک رہی ہوگی۔ تم نے کہا کہ تم نے نہیں جانتی کہ کسی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، مگر یہ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، اور ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تم بوڑھی ہو جاؤ تو میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، ہم بہترین دوست اور پڑوسی رہ سکتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد میکس نے دوبارہ کہا، لیکن اگر کسی دن تمہیں لگے کہ تم محبت کرنا چاہتی ہو تو کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ کیونکہ کیونکہ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ فکر مت کرو، اگر اس کے بعد بھی تم مجھ سے محبت نہ کر سکو تو میں کبھی تم پر زور نہیں ڈالوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر روشن مسکراہٹ پھیل گئی۔ رانیہ نے اسے گورا، اچانک کچھ کہنے سے قاصر ہو گئی۔ وہ بس ذرا سی الجھی ہوئی سی محسوس کرنے لگی۔ آخرکار اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ میکس کے ہونٹ خوشی سے کھل گئے۔ اس کی مسکراہٹ رات کے آسمانی چمکتے ستارے جیسی تھی، اتنی روشن اور شگفتہ۔ یہ شخص میدان جنگ میں خون ریزی دیکھ چکا تھا، پھر بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیشہ پاکیزہ لگتا تھا۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ رانیہ نے رخ موڑا اور محلے کے اندر داخل ہو گئی۔ میکس نے اس پر نظریں جمائے رکھیں جب تک اس کا وجود اس کی نظر سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اگلی صبح رانیہ جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک بن چکی ہے۔ گزشتہ رات ریسٹوران کے ویٹر نے میکس اور اسے مال میں کھانا کھاتے ہوئے تصویر لے کے انسٹاگرام سٹوری پر ڈال دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کسی نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر فیس بک پر شیئر کر دیا۔ میں نے لیزا کو ایک ریسٹورینٹ میں ایک لمبے، مضبوط اور خوبصورت آدمی کے ساتھ مچھلی کھاتے دیکھا۔ وہ آدمی بات کرتے وقت بڑا دوستانہ اور نرم مزاج تھا۔ الیزا تو بہت حسین لگ رہی تھی اور اس نے مجھ سے بات بھی کی۔ خوشی سے پاگل ہونے والی ہوں۔ یہ پوسٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کیا وہ لیزا کا نیا بوائے فرینڈ ہے؟ وہ بندہ کافی لمبا لگ رہا ہے۔ ہاں میں تو اس گرڈ فش ریسٹورینٹ میں جا چکا ہوں، لگتا ہے لیزا نے کھانے کا بہت مزہ لیا۔ کتنی ہمت ہے اس آدمی کی جو تنویر کی عورت کے ساتھ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ لیزا کو تو تنویر نے زبردستی کیا تھا، اب اگر وہ نئی زندگی شروع کر رہی ہے تو ہم سب اس کے لیے خوش ہیں۔ میں نے بھی کل مال میں دونوں کو دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ لیزا لگ رہی ہے، مگر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ کپڑے خرید رہی تھی اور دونوں کافی قریبی لگ رہے تھے۔ وہ تو لیزا اپنے بوائے فرینڈ کے لیے کپڑے چن رہی تھی۔ واقعی اس کی پسند لاجواب ہے۔ رات 10 بجے کے قریب میں نے لیزا کو اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ رومانس فلم دیکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بوائے فرینڈ واقعی لمبا ہے، لگتا ہے کم از کم ایک 1.9 میٹر ہوگا، اور اس کا جسم کمال کا ہے۔ یہ تبصرہ دیکھ کر رانیہ کا سر درد کرنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میکس کے ساتھ ایک کھانے اور فلم دیکھنے سے اسکینڈل بن جائے گا۔ اس لمحے مونٹے نے لیزا کو فون کیا اور تنزیہ جلتے ہوئے لہجے میں کہا، لزی، یہ تم نے بہت غلط کیا۔ میں نے تمہیں باہر چلنے کو کہا، تم نے کہا کہ تم مصروف ہو، لیکن پتہ چلا کہ تم ایک اور مرد کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور فلم بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ بندہ وہی ہے جس کا تعارف ریان نے تم سے کروایا تھا؟ سن لو، وہ بھی تمہارے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ رانی نے غیر دلچسپی سے کہا، کم از کم اس کی منگنی تو نہیں ہے۔ جب میں اس کے ساتھ باہر گئی تب بھی مجھے گھر بار برباد کرنے والے نہیں کیا جائے گا۔ مونٹے نے فوراً کہا، لزی مجھے تھوڑا وقت دو، میں اگلے مہینے ٹینر خاندان سے اپنی شادی کینسل کر دوں گا۔ میں نے حال ہی میں بیوگو کے ساتھ پارٹنرشپ طے کر لی ہے اور میرا والد بھی متاثر ہے۔ واقعی؟ رانی نے دکھاوا کرتے ہوئے حیرانی ظاہر کی۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں؟ مونٹے نے نرمی سے کہا، الیزا آج رات کھانا کھاتے ہیں،
مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ آج خبریں دیکھ کر میں جل گیا ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو جاؤں گا، اور میں واقعی یہ قبول نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں الیان کے ساتھ اپنی منگنی منسوخ کر دوں گا۔ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں۔ رانے نے آہ بھری۔ میٹھا بولنا ہو تو مونٹے کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کورلا میں کھاتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے ہم نے وہیں پہلی بار مل کر کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ستارے بھی دیکھے تھے؟ مونٹے خوشی سے بولا۔ میں دوپہر کو آ کر تمہیں اٹھا لوں گا۔ ضرورت نہیں، میں خود گاڑی چلاؤں گی، رانی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جب وہاں پہنچ جاؤ تو فون کر دینا، میں کورلا کو کال کر کے پرائیویٹ روم بک کر دوں گا۔ اس کے بعد مونٹے نے کال بند کر دی۔ رانی نے شرارتی سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے فون کی طرف دیکھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ مونٹے کا حساب برابر کر دے۔ آخرکار وہ مونٹے کے ساتھ مزید دکھاوا کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شام کو ایک سادہ بینز کورلا ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ اسٹیون نے کار پارک کے لفٹ کے دروازے کے قریب گاڑی کھڑی کی۔ جس واسطے کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں ہماری ضروریات نہیں ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ اوپر جائیں؟ ضرورت نہیں، بس وہ بندہ تیار رکھو۔ رانی نے اپنے سن گلاسز پہنے جو اس کی لمبی پلکوں کو چھپا رہے تھے۔ صرف اس کی اونچی ناک اور میپل سرخ ہورن نظر آ رہے تھے۔ میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ اسٹیون نے اسے لفٹ کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا، جہاں مونٹے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لزی، مجھے لگتا ہے میری آنکھوں میں کچھ خرابی ہے۔ مونٹے نے ہلکی مسکراہٹ دی اور نرمی سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ لیا۔ رانی کا جسم ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اپنی خوبصورت بومیں اٹھائیں۔ اوہ، شاید میں تم سے اندھا ہو گیا ہوں۔ مونٹے نے مسکرا کر اسے ناپا۔ اس کی پرکشش نظر سے وہ ایک ڈیٹ پلے بوائے لگ رہا تھا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ۔ رانی نے نظر جھکا لی۔ مونٹے نے اسے لفٹ میں بٹھایا اور پھر اوپر کے فلور کا بٹن دبا دیا۔ جب لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو کچھ عیش و عشرت میں ملبوس مرد اندر چلے آئے۔ ارے کیا تم ینگ ماسٹر پیٹرسن نہیں ہو؟ درمیانی عمر کے ایک آدمی نے رانی کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ اگرچہ وہ سن گلاسز پہنے تھی مگر وہ اسے فوراً پہچان گیا۔ ینگ ماسٹر پیٹرسن، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ عورتیں تمہیں پسند کرتی ہیں۔ کالے سوٹ میں ایک آدمی نے طنز کیا۔ صدر ایونٹس، کیا اتفاق ہے۔ مونٹے نے مسکرا کر مردوں سے ہاتھ ملایا۔ میں یہاں کسی دوست کے ساتھ کھانے آیا ہوں۔ اگلی بار میں تم لوگوں کو دعوت دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ سب ہوشیار تاجر تھے اور کاروباری دنیا بے شک سادہ نہیں ہوتی۔ بہت سے مالدار مرد پہلے سے ہی شادی شدہ تھے مگر پھر بھی باہر دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ رات 7 بجے ایک رولز رائس کورلا ہوٹل کے دروازے پر رکا۔ تنویر، جو شاہی نیلے سوٹ میں ملبوس تھا، گاڑی سے اترا اور فوراً اس کا ڈرائیور گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ سیدھے لفٹ کے ذریعے اوپر گیا۔ جب وہ پرائیویٹ روم کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے ان سربراہوں کے درمیان ہلکی بات چیت سنی جن سے وہ آج رات ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ عورت الیزا ہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ مونٹے کی بہت بڑی جرأت ہے۔ الیزا کوئی آسان ہستی نہیں ہے، حتیٰ کہ نوجوان مالک لاگاری کو بھی اس نے دھوکہ دے دیا تھا۔ آواز نیچی رکھو، نوجوان ملک لاگاری اب بھی آنے والے ہیں۔ یاد دلانے کا شکریہ۔ بولنے والے نے فوراً اپنی آواز نیچی کر لی۔ میں نے سنا ہے ریزا نے شوبز چھوڑ دیا کیونکہ وہ مونٹے کی رکھیل بن گئی تھی۔ لگتا ہے ان دونوں نے پھر سے تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ تو مونٹے اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا کہ جب مونٹے اور لیزا کا بریک اپ ہوا تھا تو لیزا نے انکار کیا تھا اور اپنی جان دینے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن پیٹرسن خاندان لیزا کو قبول نہیں کرتا تھا اور مونٹے بھی یہی سمجھتا تھا کہ لیزا اس کے کیریئر کے لیے فائدہ مند نہیں۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ میری بیوی اور میڈم پیٹرسن ایک کھانے پر یہ بات کی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ الیزا قریب سے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے میک اپ کیا ہو۔ اس کی جلد بالکل چمکدار تھی۔ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ وہ مونٹے اور صدر لاگاری دونوں اس کے ساتھ سونا چاہتے ہیں۔ لیلین کی شکل و صورت الیزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مونٹے زیادہ رومانوی ہے۔ ہاں، اوپر والی منزل کو جوڑے کے کمرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں نہ صرف کھانے کے دوران ستارے دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ بستر تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ وہ سب ہنس بول رہے تھے کہ اچانک دروازے پر ویٹر کی آواز آئی۔ سر، کیا آپ اس پرائیویٹ روم کے مہمان ہیں؟ سارے بزنس مین ایک دم ساکت ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تنویر اندر داخل ہوا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر چاندی کے فریم والے چشمے اسے پروقار اور باوقار بنا رہے تھے، جیسے وہ کوئی عالی نصب شریف آدمی ہو، لیکن اس کے تاثرات بالکل غیر واضح تھے۔
پرائیویٹ روم جو چند لمحے پہلے قہقہوں سے گونج رہا تھا یکدم مردہ خاموشی میں ڈوب گیا۔ ابھی ابھی باتیں کرنے والوں کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ ان سب کو لگا کہ اب وہ برباد ہو گئے ہیں۔ سوچ رہے تھے کہ تنویر کب سے موجود تھا اور اس نے کتنا سنا۔ اسی وقت صرف ویٹر کی برتن رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ بیف اسٹو ہے، براہ کرم مزے سے کھائیے۔ ویٹر 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر پلٹ گیا۔ صدر لاگاری تشریف رکھیے۔ پہلا شخص جو سنبھلا فوراً ایک کرسی کھینچ لایا۔ تھوڑی ہی دیر میں تنویر بیٹھ گیا۔ کسی نے فوراً سگریٹ پیش کیا اور جھک کر اسے جلایا۔ صدر لاگاری، کیا آپ نے حالیہ دنوں میں کچھ آرام کیا ہے؟ آپ دبلا لگ رہے ہیں، کیا یہ زیادہ کام کی وجہ سے ہے؟ بائیں طرف بیٹھے صدر چیمپئن نے مسکرا کر کہا۔ یہ سچ ہے، میں نے اچھا آرام نہیں کیا۔ تنویر نے سگریٹ اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ پکڑا۔ اس کے تاثرات انتہائی سرد اور لاتعلق تھے۔ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے دماغ میں صرف وہ عورت آتی ہے جس نے مجھے جیل بھجوایا۔ پرائیویٹ روم پھر سے سناٹے میں ڈوب گیا۔ تنویر کی نظریں سب کے چہروں پر پھر کر صدر ایونٹس پر ٹھہر گئیں۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم نے لیزا کو یہاں دیکھا ہے نا؟ صدر ایونٹس نے گلے میں اٹک کر بمشکل جواب دیا۔ جب ہم لفٹ سے اوپر آئے تو ہم نے اسے مونٹے کے ساتھ اوپر والی منزل پر کھانے کے لیے جاتے دیکھا تھا۔ اوپر والی منزل واقعی ایک شاندار جگہ ہے۔ تنویر اچانک ہنس پڑا۔ باقی سب نے سانس تک روک لی۔ کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ تنویر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ صرف تنویر جانتا تھا کہ اس کا سینہ اندر سے جھڑ رہا ہے۔ وہ تقریباً بھسم ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میز الٹ دے اور سارے برتن توڑ دے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رانی کے پاس دوڑ کر جائے اور اسے پوچھے کہ اس نے کل رات میں اس کے ساتھ فلم کیوں دیکھی اور کپڑے کیوں خریدے، اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آج وہ مونٹے کے ساتھ کھانے پر کیوں آئی ہے۔ ہاں، اس نے صبح وہ خبریں دیکھ لی تھیں۔ اس کے بعد اس نے دفتر میں کئی قیمتی کافی مشینیں توڑ ڈالی اور پھر باکسنگ رنگ میں جا کے غصہ نکالا، تب جا کر وہ یہاں پرسکون بیٹھ سکا۔ لیکن اب لگ رہا تھا جیسے تنویر کے اندر 2 حصے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ گڑا رہا تھا، غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اسی ذہن میں اس کے ہاتھ رانیہ کے گلے کو دبا رہے تھے، جبکہ دوسرا حصہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ وہ رانیہ کے لائق نہیں، اس نے اسے بہت تکلیف دی ہے، اس لیے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے گا اور اسے مزید تنگ نہیں کرے گا۔ تنویر نے دھیرے سے دھوئیں کا ایک گھونٹ باہر نکالا۔ وہ اپنی بھٹی ہوئی شخصیت سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کیا گو رہے ہیں؟ کھانا شروع کرو۔ تنویر نے اپنا خوبصورت ٹھوٹی اونچا کیا۔ جی، تبھی سب ہوش میں آ گئے۔ صدر لگاری، آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے تو بڑی مدت ہو گئی، آئیے ہم سب صدر لگاری کے نام پر جام اٹھاتے ہیں۔ پھر سب نے باری باری تنویر کے ساتھ جام ٹکرائے۔ اگر یہ ماضی کی بات ہوتی تو تنویر کبھی پرواہ نہ کرتا، لیکن آج شراب ہی وہ چیز لگ رہی تھی جس سے وہ اپنے آپ کو سن سکتا تھا۔ بطور ڈاکٹر وہ بخوبی جانتا تھا کہ معدے میں خون آنے کے بعد اسے شراب نہیں پینی چاہیے، مگر پھر بھی شراب ہی وہ چیز تھی جو اسے پاگل ہونے سے روک سکتی تھی۔ شراب ہی وہ چیز تھی جو اسے ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے سے روک سکتی تھی۔ اوپر والی منزل پر ریسٹورانٹ کا ویٹر پھول اور کیک کی ٹرالی لے کر رانی کے پاس آیا۔ مونٹے اٹھا اور پھول وصول کرنے کے بعد ایک خوبصورت ہیرا نیکلس نکال کر کھولا۔ رانی، یہ تمہارے لیے ہے، کیا میں یہ تمہارے گلے میں ڈال سکتا ہوں؟ روشنی کے نیچے اس کے خوبصورت چہرے پر محبت جھلک رہی تھی۔ رانی نے سرخ شراب کا گھونٹ لیا اور دھیرے سے بولی، ہاں۔ مونٹے خوشی خوشی اس کے پیچھے گیا اور نیکلس اس کی گردن میں ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنی انگلیاں اس کے کان کے لوب پر پھیرتے ہوئے کہا، رانیہ، آج میں نے تمہیں نیکلس دیا ہے، لیکن اگلے سال اسی دن یہ ضرور ایک انگوٹھی ہوگی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ کیا تم واقعی مجھ سے منگنی کرو گے؟ رانی نے جھک کر نیکلس کے لاکٹ کو چھوتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ مونٹے اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ متاثر ہوئی ہے۔ بالکل، امید ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ رانی نے آخر کار سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں 1 سال تمہارا انتظار کروں گی۔ مونٹے کے ہونٹوں پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ الیزا وہ سادہ لڑکی صرف اسی کے لیے جذبات رکھتی ہے۔ لیزی؟ مونٹے جھک کر اسے چومنے ہی والا تھا کہ رانی نے اس کے ہونٹ روک دیے۔ کوئی آ رہا ہے؟ ہاں، کوئی آ رہا ہے۔ مونٹے خوش ہوا۔ پہلے کیک کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں رانی کو میٹھے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ لیزی، یہ تمہارا پسندیدہ ہیزل نٹ کیک ہے، تمہیں تو یہ بہت پسند تھا، لیکن اب کیوں؟ مونٹے کی آنکھوں میں حیرانی کی جھلک تھی۔ میں نے بہت کھا لیا ہے، اب اتنا پسند نہیں کرتی۔ رانی نے شراب کا گلاس اٹھایا۔ چیئرز۔ چیئرز۔ مونٹے نے بھی ایک گھونٹ لیا اور مسکرا کر کہا، لیزی، تم میں کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ واقعی؟ رانی نے حیرت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مونٹے نے سر ہلایا۔ تم اور زیادہ نفیس اور حسین ہو گئی ہو، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
کہ تمہیں میری یہ خوبصورت پسند ہے؟ رانی نے اپنے سیاہ اور پرکشش مگر خاموش آنکھوں سے اسے گھورا۔ ہاں، مجھے اب تم اور بھی زیادہ پسند ہو۔ مونٹے نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ہلکی سے سہلایا اور پھر اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بوسہ دیا۔ لیزی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھ کھینچ لے اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو دبا لیا۔ اسے الیزا پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس آدمی سے الیزا محبت کرتی تھی وہ یہ بھی نہیں پہچان پایا کہ وہ بدل چکی ہے۔